انسانی زندگی کے بے شمار مسائل، مصائب اور اس کے ماتحت افراد کی طرف سے سرکشی اور بغاوت کے بے شمار کئی سارے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا سبب کسب حلال اور رزق حلال کا اہتمام نہ کرنا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں قرآن و سنت، شریعت، دستور حیات، ضابطۂ زندگی، اسلامی ضابطۂ زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم رزق اور مال کی انویسٹیگیشن نہیں کرتے۔ ایک ہی اس وقت ڈیمانڈ ہے، ایم بنا ہوا ہے، ایک ہی پرپز، ایک ہی مقصد اصلی، پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ اس کا ریسورسز کیا ہے، ریسورسز آف انکم کیا ہے، مال کا ذریعہ کیا ہے، آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک ہی بات، ایک ہی پہلو، ایک ہی پوائنٹ، مال آنا چاہیے۔ گھروں میں بیویاں شوہروں کو اسی بات پر مجبور کر رہی ہیں، دیکھو فلاں رشتہ دار، دیکھو تمہارا فلاں کولیگ، دیکھو تمہارا فلاں دوست، وہ تو ایسے گھر میں رہتا ہے، ایسی گاڑی ہے اس کی، ایسی فیملی ہے اس کا، اس طرح رہن سہن ہے، لہٰذا تمہارے پاس کیوں نہیں ہے۔ یہ بیویاں مجبور کرتی ہیں مال حرام پر، اولاد مجبور کرتی ہے باپ کو مال حرام پر، خود والد وہ بھی قرآن و سنت کو پریورٹی دینے کے لیے، دین کو ترجیح اول بنانے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو پاکیزہ حلال اور طیب رزق کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ یہاں قابل غور نکتہ کیا ہے، رزق حلال کھاؤ اور اس کے فوراً بعد شیطانی راستوں پر نہ چلو۔ پتہ یہ چلا اگر رزق حرام ہوگا تو شیطانی راستے کھل جائیں گے، نت نئے راستے کھلیں گے، کئی جدید راستے کھل جائیں گے، اور کہاں کہاں سے شیطان حملہ آور ہوگا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 51، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو۔ اب یہاں ظاہر ہے سوچنے کی بات ہے کہ رسول اور انبیاء اور پیغمبر وہ تو ہمیشہ حلال ہی چیز کھاتے ہیں، وہ تو کوئی مشکوک چیز بھی اپنے قریب تک نہیں آنے دیتے، ان کے ذریعے سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی جو قابل غور بات ہے، کلوا من الطیبات، حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ جیسا لقمہ اندر جائے گا ویسی گفتگو باہر آئے گی، جیسا جسم کے اندر خوراک کی انگریڈینٹس اور اجزاء ترکیبیہ اندر جائیں گے جسم اور باڈی سے، ویسے اعمال صادر ہوں گے۔ یہ قانون شریعت قرآن میں واضح طور پر ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ اور پھر یاد رکھنا چاہیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی رات کے وقت پڑاؤ ڈالتا ہے اور وہاں پر وہ پانی سے جب سب لوگ سو جاتے ہیں، یہ وضو کر کے مصلی بچھا کر کے تہجد کے لیے کھڑے ہو کر خدا سے مانگتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا دوسری روایت کے مطابق ایسے آدمی کی دعا قبول کرنے کے لیے اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے، لیکن ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، قد غذی جسدہ بالحرام، کھانا حرام کا، لباس حرام کا، پینا حرام کا، اس کے جسم میں حرام کا خون گردش کرتا ہے، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج بے شمار لوگ ہیں طرح طرح کی بیماریوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کئی سارے لوگ عاملین اور ہسپتالوں کے چکروں میں لگے رہتے ہیں، کئی سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیویاں بات نہیں مانتی، کئی خواتین بہو بات نہیں مانتی، کئی مائیں ہیں بیٹیاں بات نہیں سنتی، والدین مشترکہ طور پہ ہر وقت یہ شکوے شکایتیں کرتے رہتے، اولاد نافرمان ہے۔ تو بس ایک ہی ان کی خدمت میں نکتہ اور درخواست ہے، پیچھے پائپ لائن میں خرابی ہے۔ اپنے رزق کا جائزہ لیجئے، اپنے رزق کا تجزیہ کیجئے، اگر پیچھے پائپ لائن میں خرابی ہے تو پھر یاد رکھیں باہر سے آثار وہی ظاہر ہوں گے۔ جو بیج آپ بوئیں گے، یہ غذا جو کھاتے ہیں نا، یہ بیج بویا جا رہا ہے، تو جو بیج آپ بوئیں گے اسی جیسی فصل باہر نکلے گی، اعمال اسی جیسے صادر ہوں گے۔ اس لیے رزق حلال کی کمپین چلانی چاہیے، ہر مرد اور عورت کو
اپنے رزق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہماری خواتین میں یہ شعور بیدار نہیں ہوتا؟ شوہر رات کو دیر سے آئے تو 10 مرتبہ وہ انویسٹیگیشن کرتی ہیں، کہاں گئے تھے، کس کے پاس گئے تھے، ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں، تحقیق کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے گھر کے اندر یہ جو مال آیا ہے، یہ جو پیسہ آیا ہے، یہ جو فلاں چیز آئی ہے، اس کا ریسورسز آف انکم کیا تھا، کس ذریعے سے یہ آیا، میرے گھر کی دہلیز کے اندر یہ چیز کس طرح سے آئی ہے، پیسہ پیچھے حلال کا تھا کہ حرام کا تھا، رشوت کا مال تو نہیں، سود اور بیاج کا مال تو نہیں، حرام کمائی کا مال تو نہیں، یا حلال کمائی لیکن میں اس کو حرام تو نہیں کرتا، اس طرح کے ٹائم پورا نہیں دے رہا ہوں، کوانٹٹی کوالٹی کا خیال نہیں کر رہا۔ ان تمام شرعی احکام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ رزق حلال کا اہتمام کریں، عبادات کے لیے بھی ضروری ہے، حادثات سے بچاؤ کے لیے بھی ضروری ہے۔ طرح طرح کے تعویذ، گنڈے، وظیفے، ان کے پیچھے تو ہم لگے رہتے ہیں، لیکن یہ اصل جڑ کا ٹھیٹھ اور بنیادی وظیفہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان، سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com۔